بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا 333 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 327 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور تشریح کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 327 کے راوی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا نام عقبہ اور کنیت ابو مسعود تھی۔ عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول فرمایا۔ عہد نبوت اور خلفائے ثلاثہ کے زمانہ میں مدینہ میں ہی مقیم رہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ منتقل ہو گئے۔ مورخین نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ان میں دو صفات بہت ہی نمایاں تھیں۔ اول، پابندی احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا امر بالمعروف۔ 40 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا اور آپ سے روایات کی تعداد 102 ہے۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ کنت اضرب غلاما لی، کہ ایک دن جب میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، کنت اضرب غلاما لی، کہ ایک دن میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، فسمعت من خلفی صوتا، تو اتنے میں نے اپنے پیچھے سے آواز سنی، اور وہ آواز یہ تھی، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود یاد رکھو، اللہ اقدر علیک منک علیہ، کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت تم اس غلام پر رکھتے ہو۔ اللہ اقدر، اللہ زیادہ قدرت رکھتا ہے، علیکہ تجھ پر، من کا اس قدرت سے، یعنی تیری قدرت سے، علیہ اس پر، اس غلام پر۔ اقدر یہ اسم تفضیل کا سیاح ہے، باب ضرب یضربو سے، قدر یقدر قدارتن و قدرتن، بمعنی قابو یافتہ ہونا، قادر ہونا، طاقت رکھنا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں، فالتفت، تو میں نے التفات کیا، میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ التفت یلتفت التفاتن، باب افتعال سے متوجہ ہونا۔ قرآن مجید میں بھی یہ آیا ہے، ولا یلتفت منکم احد، سورہ ہود میں ہے، ولا یلتفت منکم احد، اور چاہیے کہ مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی۔ تو راوی حدیث فرماتے ہیں، فالتفت، تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، هو حر لوجہ اللہ،
کہ یہ غلام جو ہے آزاد ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما انک لو لم تفعل للفحتک النار، اما انک لو لم تفعل، یاد رکھو اگر تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے، اگر تو اس طرح نہ کرتا، یعنی تم اس غلام کو آزاد نہ کرتے، للفحت النار، تو تم کو دوزخ کی آگ جلاتی۔ او قالا، یا یہ فرمایا، لمست النار، تمہیں دوزخ کی آگ لگ جاتی۔ لفحا یلفح لفحا ولفحانا، باب فتح یفتح سے، لفحا یلفح لفحا ولفحانا بمعنی آگ یا لو کا چہرے کو جلسنا۔ حر لافح، سخت گرمی کو کہتے ہیں حر لافح۔ قرآن مجید میں بھی اسی باب سے مستعمل ہے، سورۃ المؤمنون میں، تلفح وجوہہم النار، جلس دے گی ان کے چہروں کو آگ۔ مس یمس مسن، باب سمع یسمع سے بمعنی چونا، مس یمس مسن۔ سورۃ البقرہ میں ہے، لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، کہ ہرگز نہیں چوئے گی ہمیں آگ مگر چند گنے ہوئے دن۔ تو اس حدیث شریف میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو اپنے غلام کو ایسی سزا دے جس کا جرم ہی نہیں ہے، یا اس کو تمانچہ مارے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس غلام کو آزاد کر دے۔ ان احادیث پر غور کرنے سے بات عیاں ہوتی ہے کہ اسلامی اصول مساوات کے تحت سفید و سیاہ، آقا غلام، حاکم محکوم، عربی اجمی، سب یکساں سطح اور مرتبہ پر ہے، اس لیے کہ اسلام کی نگاہ ساری اشیاء مثلا مال، دولت، منصب، خاندانی وجاہت، برتری کا باعث نہیں، اور اسلام سے پہلے کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طاقتور کا حکم کمزور کے لیے قانون تھا اور اس کی اطاعت لازم ہوتی، اس لیے غلامی نے بے بسی میں جنم لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کاری ضرب لگائی۔ تو اس حدیث شریف کا مقصد یہی ہے کہ غلاموں کے ساتھ نرمی اور مروت کا معاملہ کیا جائے۔ پھر ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا جس غلام کو مارا گیا ہے اس کو آزاد کرنا ضروری ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آزاد کرنا مستحب ہوگا، واجب نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کرنے کو اس لیے فرمایا کہ اس کو مارنے کے ذریعے جو گناہ ہو گیا ہے وہ آزاد کرنے کے احسان کے بدلہ میں ہو کر اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گا۔ عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کنت اضرب غلاما لی، کہ ایک دن میں جب اپنے غلام کو مار رہا تھا، فسمعت من خلفی صوتا، تو اتنے میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود یاد رکھو،
اللہ اقدر علیک منک علیہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جتنی قدرت تم اس غلام پر رکھتے ہو۔ فالتفت فاذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حر لوجہ اللہ، کہ یہ غلام جو ہے آزاد ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، یعنی میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اما انک لو لم تفعل، اگر تو ایسا نہیں کرتا، یاد رکھو، للفحت النار، تو دوزخ کی آگ تم کو جلاتی، تمہیں جلساتی۔ او قال، یا فرمائے، لمست کنارو، دوزخ کی آگ تم کو لگ جاتی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔